بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس کلاس میں انشاءاللہ ہم پوئٹری سیکشن کی تھرڈ پویم جس کا نام ہے شاب النبیل وہ پویم پڑھیں گے. لیکن ایک بات یہ عرض کر دوں کہ آپ سلیبس کے اور ایگزامز کی تیاری کے لیے سارے ویڈیوز دیکھیں اور اپنے پورے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ عربی کا ہر اسٹوڈنٹ عربک میں 99 مارکس حاصل کر سکے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور یہ اخلاقی فریضہ بھی ہے کہ ہم اپنے بھائی کی مدد کریں. اور ایگزامز کی تیاری کے لیے اسٹڈی میٹیریل جو تیار کی گئی ہے بکس وہ بھی حاصل کر لیں. انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت مدد ملے گی, بہت فائدہ ہوگا اور 99 مارکس آسانی سے حاصل کر سکیں گے. وہ امیزون پہ اویلیبل ہے, آپ سرچ کریں اظہار العربیہ یا اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے, آپ وہاں سے بھی منگا سکتے ہیں. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں پوئٹری سیکشن کی تھرڈ پویم جس کا نام ہے شاب النبیل. عربک سلیبس انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر تلنگانہ اسٹیٹ انڈیا. عربک سلیبس سیکنڈ ایئر میں آپ کو 4 سیکشن پڑھنا ہے. سیکشن نمبر 1 پروس, سیکنڈ سیکشن پوئٹری, تھرڈ گرامر اور فورتھ ون ہے نان ڈیٹیل جسے عربک میں قصص قصیرہ کہا جاتا ہے. اس میں سے جو فرسٹ سیکشن ہے پروس, اس کے سارے ویڈیوز اور اس کے لیسنز تیار ہیں, آپ سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں سارے لنک موجود ہیں. ابھی جو سیکشن چل رہا ہے وہ ہے پوئٹری. تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور پوئٹری سیکشن پڑھتے ہیں. یہ ہے پوئٹری. پوئٹری میں ٹوٹل 6 لیسن پڑھنا ہے, 6 پویم پڑھنا ہے, جس میں سے فرسٹ پویم کا نام ہے الحمد, سیکنڈ پویم کا نام ہے احب, تھرڈ پویم کا نام ہے شاب النبیل اور فورتھ پویم کا نام ہے ایھا الطلاب, ففتھ ون پویم کا نام ہے جاریون, سکس ون پویم کا نام ہے الحاسوب. یہ آپ کو لیسن کے نام اس وجہ سے سنائے جا رہے ہیں تاکہ آپ پویم کے نام, لیسنز کے نام اچھی طرح یاد کر لیں کہ آپ کو کتنے سیکشن پڑھنا ہے اور ہر سیکشن میں کتنے لیسن ہیں, ان کے نام کیا ہے. آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی. فرسٹ اور سیکنڈ ون پویم کے ویڈیوز تیار ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. آج جو ہم کو اس کلاس میں پڑھنا ہے, اس ویڈیو میں پڑھنا ہے, وہ ہے تھرڈ پویم شاب النبیل. جی یہاں پہ جیسا آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے شاب النبیل. شاب کے معنی ہے نوجوان اور ایک نبیل نام ہے. یہاں پہ پویم آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہی ہے. اس میں ٹوٹل 7 ورسز ہے, 7 اشعار ہیں. پہلے ہم پویم پڑھیں گے, اس کے بعد اس کا ٹرانسلیٹ معلوم کریں گے. انا فتى امین لی خلق و دین, خلق آنا چاہیے. اسعى لنیل المجد بہمت و جد, اغدو لحفظ الدرس فالعلم خیر غرس, احترم المعلم اسمع ان تکلم, ووالدی احبه جزاہ عنی ربہ, احفظ الاسرار واصحب الاخیار, وکل خلق طیب بفضل امی و ابی. اب ہم اس کا ترجمہ معلوم کریں گے. انا فتى امین, انا میں, فتى نوجوان, امین امانت دار, میں امانت دار نوجوان ہوں, میں امانت دار نوجوان ہوں. لی میرے,
خلق اخلاق، وہ کے معنی اور، دین دین، میں با اخلاق اور دیندار ہوں، میرے پاس اخلاق ہے اور دین ہے، اس کا مطلب ہے میں با اخلاق اور دیندار ہوں۔ سیکنڈ، اسعی میں کوشش کرتا ہوں، لی نیل حاصل کرنے کی، مجد بڑائی، عہدہ بڑا درجہ، بہمتن محنت سے، و اور جدن کوشش سے، میں ترقی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بڑائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بلند مقام حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ہمت سے اور محنت سے۔ بغیر ہمت اور بغیر محنت کے نہ بڑائی حاصل ہو سکتی، نہ بلند مقام حاصل ہو سکتا۔ اغدو، میں صبح اڑتا ہوں یا صبح نکلتا ہوں، لحفظ یاد کرنے کے لیے، الدرس لیسن، میں سبق یاد کرنے کے لیے صبح اڑتا ہوں یا صبح نکلتا ہوں۔ فل علم، علم نالج، خیر اچھا، غرس پودا، علم سب سے اچھا پودا ہے۔ احترم المعلم، اسمع ان تکلم، احترم میں عزت کرتا ہوں، المعلمہ استاد کی، میں اپنے استاد کی عزت کرتا ہوں۔ کرنا چاہیے، یقیناً کرنا چاہیے، سب سے بہترین اسٹوڈنٹ وہ ہے جو اپنے استاد کی عزت کرے۔ اسمع ان تکلم، اور غور سے سنتا ہوں جب وہ بولتے ہیں، استاد محترم جب پڑھاتے ہیں تو میں غور سے سنتا ہوں۔ ووالدی احبہ، ووالدی اور میرے ماں باپ، احبہ میں انہیں چاہتا ہوں، جزاہ انہیں بدلہ دے، انی میری طرف سے، ربہ ان کا رب، میں اپنے ماں باپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور اللہ میری طرف سے اس کا بہترین بدلہ دے، ان کو بہترین بدلہ دے۔ احفظ الاسرار واصحب الاخیار، احفظ یاد کرتا ہوں، اسرار چھپے ہوئے چیزوں کو، رازوں کو، واصحب اور رہتا ہوں، صحبت اختیار کرتا ہوں، اخیار نیک لوگوں کی، میں چھپے ہوئے رازوں کو، میں رازوں کو یاد کرتا ہوں اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا ہوں۔ وَكُلُّ خُلُقٍ طِيبٍ بِفَضْلِ أُمِّ وَأَبِي، وہ مانے اور، کل مانے تمام، خلق اخلاق، طیب اچھے، تمام اچھے اخلاق، بفضل فضل سے، احسان سے، امی میری ماں، وَأَبِي اور میرے والد، اچھے اخلاق میرے ماں باپ کے فضل سے ہے، انہوں نے مجھے اچھے اخلاق سکھائے ہیں، اس وجہ سے میرے اندر اچھے اخلاق ہے۔ اگر ماں باپ اچھے اخلاق نہ سکھاتے تو میرے اندر اچھے اخلاق نہیں آتے، اور جن کے اندر اچھے اخلاق نہ ہو مطلب ان کے ماں باپ نے انہیں اچھے اخلاق نہیں سکھائے۔ یہ ہے پوری پویم اور پویم کے ٹرانسلیشن۔ اس کے بعد ہم اس پویم کی سمری پڑھیں گے اردو میں۔ آج ہم جو پویم پڑھنے جا رہے ہیں اس پویم کا نام ہے شاب نبیل، شریف نوجوان۔ ابھی آپ پویم پڑھ رہے تھے، اس کے ورسز کا ٹرانسلیشن ابھی آپ پڑھے تھے، آج ہم اس کی سمری پڑھیں گے۔ اس پویم سے گویا کہ ہم کو یہ سبق سکھایا گیا، یہ سمجھایا گیا کہ ایک اسٹوڈنٹ کو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کس طرح رہنا چاہیے۔ اس پویم میں بتایا گیا کہ ایک نوجوان کو امانت دار ہونا چاہیے، اگر کوئی چیز اس کے پاس رکھی جائے تو اس کی حفاظت کرے، اس کی امانت میں خیانت نہ کرے، یہ ایک نوجوان کے اخلاق ہونے چاہیے۔ اور اس پویم میں بتایا گیا کہ وہ بلند مقام حاصل کرنے کی امید رکھے، کوشش کرے، اور بلند مقام بغیر محنت اور بغیر کوشش کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ ترقی کرنے کے لیے محنت کرنا پڑے گا، صرف خواب سوچنے سے ترقی نہیں ہوتی، بلکہ ان خوابوں کو بروئے کار لانے کے لیے، ان خوابوں کی تعبیر مکمل کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گا اور کوشش کرنا پڑے گا، اور یہ اسی وقت مکمل ہو سکے گی، آپ کے خواب اسی وقت مکمل ہوں گے جب آپ پڑھائی میں محنت کریں گے۔ محنت کے بغیر آپ کو ترقی حاصل نہیں ہو سکتی، اور محنت کرنے کے لیے صبح سویرے اٹھنا چاہیے۔
آج ہمارے پاس جو عادت بن گئی ہے رات دیر سے سونا اور صبح دیر سے اٹھنا، یہ عادت اسلامی لحاظ سے بھی غلط ہے اور ایک اسٹوڈنٹس کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اسٹوڈنٹس اگر ترقی حاصل کرنا چاہ رہا ہے تو رات میں جلدی سوئے اور صبح جلدی اٹھے، محنت کرے۔ اور اسٹوڈنٹس محنت ترقی کرنے کے لیے اساتذہ، لیکچررز، استاد کا ادب و احترام بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی ذہین ہے، پڑھنے والا ہے، مالدار ہے، لیکن استاد کا ادب و احترام نہیں ہے تو اس کے علم میں برکت نہیں ہوگی۔ اسے سرٹیفکیٹ مل جائے گا لیکن اس سے دوسروں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے اپنے پڑھانے والے اساتذہ، لیکچررز، پروفیسرز، ٹیچرز جتنے بھی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو، ان کی عزت کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد مبارک ہے، من علمنی حرفا صرت له عبدا، جو مجھے ایک حرف سکھا دے گا میں ساری زندگی اس کی غلامی کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باب العلم، علم کا دروازہ ہے، وہ حضرت علی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے کوئی ایک ورڈ بھی سکھا دے یا ایک لیٹر بھی سکھا دے میں ساری زندگی اس کی غلامی کروں گا۔ سوچئے آپ کے استاد، آپ کے لیکچررز، آپ کے ٹیچرز، آپ کے پروفیسرز آپ کو کتنا سکھاتے ہیں، بہت زیادہ علم دیتے ہیں، تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کا ادب و احترام کریں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ یہ آپ کے استاد محترم نے آپ کو اور اچھی طریقے سے سمجھایا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ اپنے استاد کو ستائیں گے، تکلیف دیں گے، یقین مانیے آپ کے علم سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور جب تک آپ کو نہیں ستایا جائے گا انسان کو موت بھی نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ جو کسی کو من ضحکا ضحکا، جو اپنے اساتذہ پر ہنسے گا، ستائے گا، ان کو تکلیف دے گا، پھر آپ کو بھی اسی طرح ستایا جائے گا، آپ کو بھی تکلیف دی جائے گی۔ اساتذہ کا ادب و احترام، لیکچررز کا ادب و احترام بہت ضروری ہے، اور اپنے ماں باپ کا ادب و احترام بھی بہت ضروری ہے۔ شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے میں اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اور ہر اسٹوڈنٹ کرتا ہے، لیکن صرف بولنے سے نہیں ہوتا۔ ماں باپ کا ادب و احترام یہ ہے کہ ان کی خواہشات کو پورا کریں، ان کے شوق کو مکمل کریں، اور ماں باپ کی خواہش، ماں باپ کا شوق یہی ہوتا ہے کہ آپ اچھے سے اچھی تعلیم حاصل کریں، آپ اچھے اخلاق والے بنیں، یہ ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے۔ تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کریں، ان کی خواہشات کو مکمل کریں۔ ان کی خواہش ہے کہ آپ اچھی طریقے سے پڑھیں، اس وجہ سے آپ اسکول جائیے، کالج جائیے، یونیورسٹی جائیں، کہیں بھی جائیں، آپ اپنے ماں باپ کے خواہشات کو مکمل کرنے کی کوشش کریں، محنت کر کے، اور دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ میرے ماں باپ کو اچھا سا اچھا بدلہ عطا کرے، کیونکہ ہمیں یہ تعلیم حاصل کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ اگر ماں باپ نہ ہوتے تو سوچیں ہم کہاں ہوتے، ماں باپ محنت نہ کرتے تو سوچیں ہم کیا کالج میں بیٹھ کر پڑھتے؟ نہیں۔ اور آگے اس پوئم میں لکھا ہوا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں سے دوستی رکھیں، برے لوگوں سے دوستی نہ رکھیں، کیونکہ جیسے لوگوں سے آپ دوستی رکھیں گے وہی عادتیں آپ کے اندر آئیں گی۔ اور آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر جو اخلاق ہے وہ ماں باپ کا فضل اور احسان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے جیسے اخلاق ہوں گے وہ ماں باپ کے اوپر نام آئے گا۔ اگر آپ اچھے اخلاق والے ہوں گے تو آپ کے ماں باپ کی عزت ہوگی، اور اگر آپ کے اچھے اخلاق نہ ہوں گے تو ماں باپ کی بے عزتی ہوگی۔ جیسے ایک مثال سے میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو، اگر آپ باہر کچھ آپ سے غلط حرکت ہو جائے تو لوگ سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں کیا آپ کے ماں باپ نے آپ کو یہی سکھایا ہے؟ گویا کہ آپ کے اخلاق سے دھبا آ رہا ہے آپ کے ماں باپ پر۔ اس وجہ سے کوشش کریں کہ آپ کہیں کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے آپ کے ماں باپ کا نام کی بے عزتی ہو۔ اس وجہ سے ہمیشہ اچھے اخلاق اختیار کریں، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں، ماں باپ کی خدمت کریں، اساتذہ کرام کا ادب و احترام کریں، لیکچررز کا ادب و احترام کریں، سب کی عزت کریں، اور تعلیم میں دل لگا کر تعلیم حاصل کریں، محنت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
जी, इसके बाद है इंग्लिश में समरी। अभी आप उर्दू में समरी सुन रहे थे। जिसे उर्दू में लिखना आसान हो वो उर्दू में जो मैंने पढ़ा है उसे अपने अंदाज में लिख लें, और जिसको इंग्लिश में लिखना आता हो, इंग्लिश में लिखना चाहते हो, वो इंग्लिश में लिखे। जैसे यहाँ पे समरी लिखी हुई है पूरी इंग्लिश में। लेकिन रोमन स्क्रिप्ट हरगिज इस्तेमाल ना करें। रोमन इंग्लिश में हरगिज ना लिखें, वरना मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ये थी इंग्लिश में समरी। इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। इस पोएम के कुछ एक्सरसाइज है, उन एक्सरसाइज को भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए एक्सरसाइज जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, वर्ड मीनिंग। हमको अब वर्ड मीनिंग पढ़ना है। कुछ वर्ड है, उनके मीनिंग क्या है। अच्छा, आपको यह भी मालूम करना है कि ये फाइनल एग्जाम की कौन से बिट में आएंगे और उसका तरीका क्या होगा। उसके लिए एग्जाम्स के लिए भी वीडियोस तैयार किए हैं, आप सारे वीडियोस देखें। फता, फता, फता के माने है नौजवान। असा, असा के माने है मैं कोशिश करता हूं। अल मजद, अल मजद के माने है बड़ाई, बुलंद मकाम। जिद, जिद के माने मेहनत, मेहनत। अगदू, अगदू के माने है मैं सुबह उड़ता हूं। लिहिफ्ज, लिहिफ्ज के माने है याद करने के लिए। गर्स, गर्स के माने है पौधा। अहतरिमु, अहतरिमु के माने है मैं एहतराम करता हूं, मैं इज्जत करता हूं। उसके बाद है अस्तमिउ, मैं गौर से सुनता हूं। अस्तमिउ, मैं गौर से सुनता हूं। उहिब्बुहु, मैं मोहब्बत करता हूं। जज़ाहु अल्लाहु, अल्लाह उन्हें बदला दे, अच्छा बदला। अहफज़ु, मैं याद करता हूं। असरार, असरार, छुपे हुए चीजों को, राज। अखयार, नेक लोग, अखयार कहते हैं नेक, अच्छे लोग। तीबुन, अच्छे। बिफज़ल, फजल से, एहसान से। ये थे वर्ड मीनिंग जो आपको अभी पढ़ाए गए हैं। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो हमको पढ़ना है वो है, देखिए, सिंगुलर और प्लूरल। ये है सिंगुलर और उसके बाद उसका प्लूरल है। फर्स्ट वन, दरसुन, लेसन, उसका प्लूरल है दुरूस। उसके बाद दीनुन, दीन, मजहब, रिलीजन, उसकी जमा है, उसका प्लूरल है अदियान। इल्मुन, नॉलेज, तालीम, इल्म, उसका प्लूरल उलूम। खैरुन, खैर, अच्छी चीज, अखयार, उसका प्लूरल। फजल, एहसान, उसका प्लूरल फजाइल। अबुन, उसका प्लूरल आबा। उसके बाद उम्मुन, मां, उसका प्लूरल है उम्महात। तो ये थी सिंगुलर और प्लूरल वाली बिट। ये बिट एग्जाम के कौन से बिट में आएगी, आएगी या नहीं आएगी, ये मालूम करने के लिए आप वो वीडियोस देखें जो एग्जाम्स की तैयारी के लिए बनाए गए हैं। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। जी देखिए, उसके बाद है अपोजिट वर्ड। जैसे आपको यहां पे दिखाई दे रहा है अपोजिट। फर्स्ट वन है फता, नौजवान लड़का, उसका अपोजिट है फतातुन, नौजवान लड़की। उसके बाद खैर, अच्छा, उसका अपोजिट है शर, बुरा। हुब्बुन, मोहब्बत। बुग़्ज़ुन, नफरत। अमीन, अमानतदार। खाइन, खयानतदार, खयानत करने वाला। अमानत कहते हैं, अमानतदार माने जो चीज उनके पास रखाई जाए उस चीज की हिफाजत के साथ वापस कर दे। खाइन का मतलब है कोई चीज उसकी जिम्मेदारी में दी जाए, हिफाजत के लिए दी जाए, तो उसमें कुछ कमी बेशी कर दे, उसकी हिफाजत ना करे। इल्मुन, इल्म कहते हैं नॉलेज को, और जहलन उसका अपोजिट है। ये थी अपोजिट वाली बीट। उसके बाद जो बीट हमको पढ़नी है वो है गिव द रेफरेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्सेस। आप ये हर पोएम में पढ़े थे, इस पोएम में भी है, और नेक्स्ट पूरे पोएम में आपको पढ़ना होगा
کہ ورسز کا ریفرنس دینا ہے, اشعار پہچاننا ہے کہ وہ اشعار کون سی پوئم کے ہیں. انشاءاللہ اس پوئم میں بھی میں آپ کو ہنٹ بتاؤں گا کہ اس پوئم کو کیسے پہچانیں گے کہ اس کے یہ اشعار ہیں. پہلے ہم یہ پوئم پڑھیں گے, یہ بٹ پڑھیں گے, اس کے بعد انا فتا امین لی خلق و دین. اس کا ٹرانسلیٹ ہم کو یہاں پہ کرنا کچھ نہیں ہے, یہاں پہ صرف ہم کو پہچاننا ہے. اس کا ٹرانسلیٹ پوئم میں گزر چکا ہے. جب آپ پہچان لیں گے کہ یہ ورس فلاں پوئم کا ہے تو اس کے بعد آپ کو آنسر لکھنا ہے اس طرح جیسے آپ کو اسکرین پہ اب دکھائی دے رہا ہے. ہاذا الشعر من النظم, یہ شعر فلاں پوئم کی ہے. اس کے بعد پوئم کا نام لکھنا ہے شاب نبیل. اسعى لنيل المجد بہمت وجد. جب آپ پہچان لیں گے کہ یہ فلاں پوئم کا ہے اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے یہ آنسر, هذا الشعر من النظم شاب نبیل. تو اب میں آپ کو ہنٹ بتاؤں گا کہ کیسے پہچانیں گے شاب النبیل کے ورسز کو. اس کے لیے ہم کو تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا. پوئم کی طرف جانے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے اور اس کا ہنٹ کیا ہے, جو تھوڑا آپ غور سے سننا ہے. انشاءاللہ آسانی سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ دیکھیے ہمارے سامنے ہے پوئم شاب النبیل کی. اس میں آپ غور سے دیکھیں, ایک لائن, یہ ایک لائن ہے, یہ دوسری لائن ہوگی, یہ تیسری لائن ہوگی. ہر لائن میں دو سینٹنس ہوتے ہیں. آپ کو شاید بات سمجھ میں آ رہی. یہ ایک سینٹنس اور یہ ایک سینٹنس, یہ دو سینٹنس ہے. اور ہر سینٹنس کا جو لاسٹ لیٹر ہے, غور سے دیکھیں, یہ ایک سینٹنس, اس کا لاسٹ لیٹر اور اس کا لاسٹ لیٹر دو ملتا جلتا ہے. ہر سینٹنس کا, ایک ہی لائن میں دو سینٹنس ہوتے ہیں اور ہر سینٹنس کا لاسٹ لیٹر ملتا جلتا ہوگا تو سمجھنا وہ پوئم ہے شاب النبیل. یہاں پہ دیکھیں سیکنڈ لائن ہے, سیکنڈ لائن میں فرسٹ سینٹنس دال, سیکنڈ لائن کا لاسٹ سیکنڈ سینٹنس دال. یہ تیسری لائن ہے, تیسری لائن کا فرسٹ سینٹنس میں سین اور تیسری لائن کا سیکنڈ سینٹنس سین. یہاں پہ بھی میم الف, یہاں پہ بھی میم الف. ہا ہا را را طیب. اس میں ایک ملتا جلتا نہیں, لاسٹ میں یا ہے, لیکن اکثر میں ملتا جلتا ہے. یہاں پہ بھی یا با ہے لیکن لاسٹ میں یا سے پہلے با ہے. تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اس پوئم یعنی شاب النبیل کے پوئم میں پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ فرسٹ سینٹنس کا جو لاسٹ لیٹر ہے سیکنڈ سینٹنس کا لاسٹ لیٹر بھی وہی رہے گا. پھر ایک مرتبہ سمجھا دوں آپ کو اچھی طریقے سے. یہ آپ دیکھیں, یہ ایک لائن کہی جائے گی, یہ پوری ایک لائن ہے. ایک لائن میں دو سینٹنس ہوتے ہیں, یہ فرسٹ سینٹنس, یہ سیکنڈ سینٹنس. فرسٹ سینٹنس کا لاسٹ لیٹر جو ہے سیکنڈ سینٹنس کا لاسٹ لیٹر بھی وہی ہو تو سمجھ جانا کہ وہ پوئم ہے شاب النبیل. شاید آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ چکا ہے, اور جب سمجھ میں آ گیا ہے تو ہم آگے بڑھیں گے, وہیں پر جائیں گے جہاں ہم پڑھ رہے تھے. جی, یہ پوئم, یہ بٹ ہم پڑھ رہے تھے گیو دا ریفرنس آف دا فالوئنگ ورسز. جہاں تک مجھے یقین ہے, امید ہے کہ آپ یہ بٹ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں. تو چلیے پھر ہم اور آگے بڑھیں گے. اس کے بعد جو بٹ ہم کو پڑھنی ہے آنسر دا کوشچنس, کوشچن آنسرز کی بٹ ہے. کوشچن آنسرز کی بٹ ہے, یہ بھی بہت ہی آسان ہے. تھوڑی اگر توجہ دیں گے آپ اور پریکٹس کریں گے, اگر پریکٹس نہ کریں, توجہ نہ دیں, غور سے نہ سنیں, تو ہو سکتا ہے اس میں بھی مارکس نہ آئے. ایسا ہوا بھی ہے, بہت سے بچے فیل بھی ہوتے ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا, کیونکہ وہ لوگ توجہ نہیں دیتے, پریکٹس نہیں کرتے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ نہ لکھیں تو بھی ہم کو مارکس آ جاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے.
फर्स्ट क्वेश्चन है कैफ अखलाकुल फता। कैफा के माने कैसा, अखलाक माने अखलाक, अल फता फता के माने नौजवान, नौजवान के अखलाक कैसे हैं। उसका आंसर है देखिए अखलाकुल फता तय्यिबुन। अखलाक माने अखलाक, फता माने नौजवान, तय्यिब माने अच्छे। नौजवान लड़के के अखलाक अच्छे हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो हमको पढ़ना है, जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही, मा हुआ खैरुल गर्सी फिल उनशुदा। मा के माने क्या, हुआ के माने है, खैर के माने अच्छा, गर्स माने पौधा, फी के माने में, उनशुदा माने पोयम। पोयम में सबसे बेहतरीन पौधा क्या है। यानी पोयम में एक बात आई थी कि एक चीज सबसे बेहतरीन पौधा है। पोयम में वो कौन सी चीज थी जिसे पौधे से तशबीह दी गई थी। माँ हटा दीजिए, माँ की जगह पे अल इल्म लिखना है, अल इल्म लिखना है और बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करना है। अल इल्म खैरुल गर्सी फिल उनशुदा। इल्म सबसे बेहतरीन पौधा है पोयम में। पोयम में जो सबसे बेहतरीन पौधा लिखा गया है वो है इल्म। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हल अल खुलुक़ु तय्यिबु बिफज़लिल उम्मी वल अबी। हल माने क्या, अल खुलुक़ खुलुक़ माने अखलाक, अत्तय्यिब माने अच्छे, बिफज़ल माने एहसान, माने माँ, अब माने वालिद। क्या अच्छे अखलाक माँ बाप के एहसान से है, माँ बाप के फजल से है, या माँ बाप की मेहनत से है। उसका आंसर है नाम, हाँ। अल खुलुक़ु तीब अच्छे अखलाक, बिफज़लिल उम्मी वल अबी माँ और बाप, माँ बाप के एहसान से है, माँ बाप के फजल से है। फोर्थ वन क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हल तगदू लिहिफ्ज़ि दर्स। हल के माने क्या, तगदू आप सुबह उठते हैं, लिहिफ्ज़ माने याद करने के लिए, दर्स माने कुछ लेसन। क्या आप लेसन पढ़ने के लिए, लेसन याद करने के लिए सुबह सवेरे उठते हैं। नाम आंसर है यहाँ पर, हम उठते हैं या नहीं उठते हमको अच्छी तरह मालूम है। अगदू मैं सुबह उठता हूं, लिहिफ्ज़ि दर्स लेसन याद करने के लिए। फिफ्थ वन है बिअय्यि शैइन यहसुलुल मज्द। बिअय्यि शैइन किस चीज से, यहसुलु हासिल होती है, अल मज्दु बुलंद मकाम। बुलंद मकाम किस चीज से हासिल होती है। यहसुलु हासिल होती है, अल मज्दु बुलंद मकाम, बिहिम्मतिन हिम्मत से, वजिद्दिन और कोशिश से। हिम्मत भी चाहिए और कोशिश भी चाहिए। बगैर हिम्मत और बगैर कोशिश के कोई चीज हासिल नहीं होती। तो ये थी आपकी क्वेश्चन आंसर्स की बिट। ये क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम के कौन से बिट में आएंगी वो जानने के लिए आप एग्जाम्स की तैयारी के लिए जो वीडियोस बनाए गए हैं वो सारे वीडियोस देखें जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं जी। यहां पे है आंसर द फॉलोइंग, आंसर द क्वेश्चन इन वन वर्ड। वन वर्ड में आंसर लिखना है, एक ही वर्ड में आंसर कंप्लीट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हल माने क्या, हल अंत फता अमीनुल। हल के माने क्या, अंत माने आप, फता माने नौजवान, अमीन माने अमानतदार। क्या आप अमानतदार नौजवान हैं। आंसर है नाम, हाँ मैं एक अमानतदार नौजवान हूं। सेकंड क्वेश्चन है मन तुसहिबु। आंसर है अल अखियार। मन माने किसके साथ, तुसहिबु आप सोहबत रखते हैं, आप किससे दोस्ती रखते हैं। उसका आंसर है अल अखियार, नेक लोगों से। नेक लोगों से मैं दोस्ती रखता हूं, उनकी सोहबत में बैठता हूं। थर्ड वन क्वेश्चन है अतहतरिमुल मुअल्लिमा। क्या आप, ये थर्ड वन क्वेश्चन है अतहतरिमुल मुअल्लिमा। नाम अ के माने है क्या, अ के माने है क्या, तहतरिमु आप एहतराम करते हैं, आप इज्जत करते हैं, अल मुअल्लिम उस्ताद की। क्या आप अपने उस्ताद की इज्जत करते हैं। ये क्वेश्चन है, लेकिन मेरा भी क्वेश्चन आपसे है, क्या आप अपने उस्ताद का अदब और एहतराम करते हैं। 100 में से सिर्फ 3 या 4 या अक्सर करते भी होंगे,
لیکن بعض اپنے استاد کا ادب و احترام نہیں کرتے. یاد رکھیں آپ کے علم میں جو ترقی ہوگی اور جو برکت ہوگی اپنے استاد کے ادب سے ہوگی. اگر آپ ادب نہیں کریں گے تو آپ کے استاد کا آپ ادب نہیں کریں گے تو آپ کے علم میں برکت نہیں ہوگی. اس وجہ سے اپنے استاد کا ادب کریں. اس کا آنسر ہے نعم، ہاں میں اپنے استاد کا ادب و احترام کرتا ہوں. فورتھ ون کوشچن ہے ماذا تفعل لنیل المجد. ماذا مانے کیا، تفعل مانے آپ کرتے ہیں، لنیل پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، المجد بلند مقام، بلند مقام حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں. اجتہد میں محنت کرتا ہوں. جی یقیناً محنت کے بغیر بلند مقام حاصل نہیں ہوتا. آپ بھی محنت کریے. آپ جس کلاس میں ہیں، جو سبجیکٹ آپ پڑھ رہے ہیں، جو گروپ آپ لیے ہیں، اس میں آپ مکمل محنت کریں، پوری طریقے سے محنت کریں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. ففتھ ون کوشچن ہے اتحفظ الاسرار. کے معنی کیا، تحفظ معنی آپ یاد کرتے ہیں، اسرار معنی چھپے ہوئے راز. کیا آپ رازوں کو یاد رکھتے ہیں. نعم ہاں میں رازوں کو یاد رکھتا ہوں، یعنی جو بھی میں پڑھتا ہوں ان چیزوں کو یاد رکھتا ہوں. یہ تھے آپ کے ون ورڈ کوشچن آنسرز کی بٹ. یہ کوشچن آنسرز کون سے بٹ میں آئیں گے فائنل ایگزام میں، اس کے لیے آپ وہ ویڈیوز دیکھیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. اس کے بعد ہم کو جو پڑھنا ہے وہ ہے فل ان دا بلینکس. فل ان دا بلینکس والی بٹ. چلیے ہم پڑھیں گے فل ان دا بلینکس والی. انا ڈیش امین. انا کے معنی میں، امین امانت دار. اس کا آنسر ہے دیکھیے فتح. میں ایک امانت دار نوجوان لڑکا ہوں. سیکنڈ ون اسعى ڈیش المجد. اسعى کے معنی میں کوشش کرتا ہوں، ڈیش المجد بلند مقام کے لیے، لنیل حاصل کرنے کے لیے، بلند مقام حاصل کرنے کے لیے میں کوشش کرتا ہوں. تھرڈ ون اغدو ڈیش الدرس. اغدو میں صبح اٹھتا ہوں، لیسن لحفظ یاد کرنے کے لیے، لیسن یاد کرنے کے لیے میں صبح اٹھتا ہوں. آپ سے بھی گزارش ہے آپ اپنا لیسن صبح اٹھ کے یاد کریں. رات بھر جاگنا اور صبح سونا یہ اچھی بات نہیں ہے. فورتھ ون العلم ڈیش غرس. العلم مانے نالج، ڈیش غرس مانے پودا. اس کا آنسر ہے خیر. خیر مانے اچھا ہے. علم سب سے اچھا پودا ہے، سب سے بہترین پودا ہے. ففتھ ون وو ڈیش احبہ ووالدی. اور میں اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہوں. آپ تھوڑا غور کریں گے تو نیچے آنسر لکھے ہوئے ہیں لیکن یہ سیکوینس میں نہیں ہے، سیریل وائز نہیں ہے یہ. تو آپ اس کو سیریل کہاں پہ کون سا سوٹ ہوتا ہے وہ آپ کو چوائس کرنا ہے اور لکھنا ہے. تو یہ تھی آپ کی بٹ فل ان دا بلینکس کی. اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے. یہاں پہ ایک بٹ ہم کو جو پڑھنا ہے کمپلیٹ دا ورسز اینڈ ایکسپلین. کچھ ورسز رہیں گے، یا آپ کو فرسٹ بٹ آئیں گی ایک فائنل ایگزام میں. کچھ ورسز رہیں گے، وہ ورسز آپ کو کمپلیٹ کرنا ہوگا. دیکھیے فرسٹ ورس ہے انا فتح ڈیش 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 خلق ودین. خلق ودین. یہاں بھی کچھ ورڈ ڈیلیٹ ہے. ڈیلیٹ ورڈز کو آپ یاد کرنا ہے اور کمپلیٹ کرنا ہے. اس کا آنسر دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے انا فتح امین لی خلق ودین اسعى لنیل المجد بہمت وجد. یہ عربک میں ہی لکھنا ہے. ہاں اس کا جو ایکسپلینیشن لکھنا ہے وہ آپ اون لینگویج میں لکھ سکتے ہیں. ایکسپلینیشن اون لینگویج، چاہے انگلش، چاہے اردو، چاہے عربی، اون لینگویج میں لکھ سکتے ہیں. لیکن رومن اسکرپٹ ہرگز نہیں، رومن میں نہیں لکھنا چاہیے. رومن لینگویج ہرگز استعمال نہ کرے کہیں پر بھی، کسی بھی پیپر میں، کسی بھی بٹ میں.
تو یہ تھی آپ کی بٹ کمپلیٹ دا فالوئنگ ورسز اینڈ ایکسپلین. تو یہ تھی آپ کی لاسٹ بٹ. یہ بھی بٹ کون سے ایگزام میں آئیں گی اس کے لیے آپ پورے ویڈیوز دیکھیں جو ایگزامس کی تیاری کے لیے بنائے گئے ہیں. اور آخر میں گزارش ہے کہ یہ چینل آپ لائک کریں, سبسکرائب کریں. یہ صرف عربک ویڈیوز کے لیے نہیں ہے بلکہ اسلامک ویڈیوز بھی آپ کو پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے بھی آپ سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ہر اسٹوڈنٹ عربک میں 99 مارکس حاصل کریں. چلیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.